پاکستان کو سعودی عرب ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا بہت زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ دو سٹیٹمنٹس دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر ہیں، انہوں نے پاکستان کو بھی خبردار کر دیا ہے، یعنی وارننگ جاری کر دی ہے پاکستان کے لیے بھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسئلہ ان کا سعودی عرب کے ساتھ ہے، لیکن وارننگ وہ پاکستان کو بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان بھی باز آ جائے، پاکستان سعودی عرب کو نہیں بچا سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم معاہدوں پر معاہدے کر رہے ہیں، ایران اس کی فکر ہی نہیں کر رہا، پاکستان کہتا ہے کہ ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ دو سٹیٹمنٹس دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ایرانی پارلیمنٹ کے ہیڈ ہیں، آفیشل ہیں، سیکیورٹی کمیشن کے ابراہیم عزیزی، انہوں نے مکہ معاہدے پر جو ہے وہ وارننگ دی ہے، جبکہ جو محمد مرندی ہیں، پروفیسر ہیں ایران یونیورسٹی کے، انہوں نے تو سعودی عرب کو کہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ، ایسے حملوں کے لیے عنقریب تیار ہو جاؤ، تمہیں دنیا کا کوئی ملک تمہیں اب نہیں بچا سکتا ایران سے اگر تم اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایران اپنی پالیسی تبدیل کرنے کی بجائے اتحاد بنا رہا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اس خطے کا، آپ کہہ لیں کہ وہ کہہ رہی ہیں ایران والے کہ یہ بدماش بن رہے ہیں اس خطے کے، ہم اس اتحاد کو بھی بتا دیں گے کہ سعودی عرب کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرتے۔ دونوں سٹیٹمنٹس دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سعودی عرب اور پاکستان ترکی کس مشکل میں اب پھنسنے والے ہیں۔ لوگ تو اب یہاں بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب، پاکستان، ترکی اس وقت تو نہیں جاگے، مسلم اتحاد اس وقت تو نہیں جاگا، مسلم نیٹو اس وقت تو نہیں بنی جب فلسطین کا 1 لاکھ بندہ شہید ہو گیا۔ ایک دم سے یمن نے 2 ریفائنریوں پر چھوٹے چھوٹے میزائل داغ دیے تو سعودیوں کو مسلم امہ یاد آ گئی، پاکستان ترکی یاد آ گیا، ان دونوں کو بھی مسلم اتحاد اور نیٹو بنانا یاد آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور یہ صرف اپنے مفادات کے لیے سب کر رہے ہیں، مسلم امہ کے لیے نہیں، جو کہ لوگ بتا رہے ہیں باتیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ کے ہیڈ ہیں، آفیشل نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ہیڈ ہیں ابراہیم عزیزی، انہوں نے مکہ معاہدے پر وارننگ جاری کی۔ انہوں نے کہا غلط اندازہ لگانا ایک تاریخی غلطی ہے، ایران یہ ثابت کر چکا ہے کہ ہر غلطی کی ایک قیمت ہوتی ہے، توازن ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ جبکہ جو پروفیسر ہیں انہوں نے تو اس سے کہیں گنا زیادہ بڑی دھمکی لگائی ہے۔ اب یہ جو ایرانی سیکیورٹی کمیشن ہے، ابراہیم عزیزی ہیں، انہوں نے توازن کی بات کی ہے۔ اب توازن کیا ہے؟ یعنی سعودی عربوں نے 20-25 سال لگائے، پیسہ لگایا، یہاں پر اڈے بنائے، فوجی بنائے اپنی حفاظت کے لیے، ایران پر پابندیاں لگائی، کمزور کیا ایران کو اور کہا ہم طاقتور ہو گئے ہیں، ایران کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایران پر حملہ کیا گیا، ایران نے ایسے حملے کیے، ایسے میزائل داغے، ڈرونز داغے، جس سے یہ ہل کر رہ گئے، اور یہ اب کہہ رہی ہیں کہ وہ معاہدے ہمیں پروٹیکشن نہیں دے سکے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں توازن نہیں تھا، توازن ایران کی طرف نہیں تھا، عربوں کی طرف تھا کہ عرب بہت طاقتور ہو گئے ہیں، اور غلط اندازہ لگایا گیا جس وجہ سے سعودی اور باقی عرب ممالک پھنس گئے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے وہی غلطی کر رہے ہیں، مسلم امہ کو اکٹھا کر رہے ہیں، مسلم نیٹو بن رہی ہے، ہم پھر ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ یعنی ایران والے کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اپنے آپ کو بدماش نہ سمجھے، سعودی عرب توازن برقرار رکھے۔ اب توازن کیا ہے؟ یعنی سعودی عرب امریکہ کو یہاں سے بھیجے، اسرائیل کو یہاں سے بھیجے، کوئی اڈے یہاں پر نہ ہوں، سعودی اپنی سیکیورٹی خود کریں۔ ہم نے سعودیوں کو کیا کہنا ہے جب وہ ہمیں نہیں چھیڑ رہے؟ اب آپ مل کر اسرائیل کے ساتھ وہ کام کریں ہمارے خلاف، یا اس کے خلاف وہ کام کریں، تو پھر غلط ہے، پھر ریٹیلیشن بنتی ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر عرب ہمیں نہیں چھیڑتے، ہم عرب کو نہیں چھیڑتے، تو پھر سیکیورٹی کیوں چاہیے ہوگی؟ یعنی یہ غلط اندازے آپ لگاتے ہیں کہ ایران سعودی عرب کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں دوستو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ سعودی جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آگے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے۔ یعنی ہم آپ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اب یہاں پر پروفیسر جو مرندی ہیں، ان کا سٹیٹمنٹ آپ سنیں، وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں ایپسٹین اتحاد سعودی حکومت کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے، ٹرمپ کے علاقائی اتحادی بھی محمد بن سلمان کو اب نہیں بچا سکتے۔ یعنی کہ علاقائی اتحاد آپ کہہ لیں پاکستان، ترکی، یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا سعودیوں کے پاس اب صرف ایک راستہ باقی ہے، ایران، یمن اور عراق کے خلاف ٹرمپ کے لیے فضائی اڈے کے طور پر استعمال ہونا بند کر دیں، ورنہ اپنی اہم تنصیبات کو تیزی سے اور ہمیشہ کے لیے تباہ ہوتے دیکھیں۔ یعنی کہ ابھی تک سعودیوں نے امریکہ کو یہاں سے نہیں بھیجا،
ابھی بھی ان کو جو ہے وہ ہتھیار اور ڈرونز فراہم کر رہے ہیں، فضائی حدود فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پالیسی کو تبدیل کریں، آپ کی سیکیورٹی خود آپ کو مل جائے گی، کسی ملک کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر بھی آپ پر حملے کریں گے۔